بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض کے تلے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ٹینشن ان کے سر کے اوپر سوار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ کیا بات ہے، آپ اس وقت مسجد میں آئے ہو، یہ نماز کا وقت تو ہے نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، ٹینشن مجھے کھائے جا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی دعا نہ بتلاؤ، اگر تم اس دعا کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرض کو بھی ادا فرما دے گا اور تمہارے ٹینشنوں کو بھی دور کر لے گا۔ تو صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتلائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، صبح شام پابندی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض بھی ادا فرما دیا، غیب سے انتظام بھی فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ٹینشنوں کو دور بھی فرما لیا۔ اس دعا کو میرے دوستو اچھی طریقے سے سن لے، اس کو یاد کر لے اور صبح شام اس کو پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ دعا کے الفاظ اچھی طریقے سے سن لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دعا کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلائی ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو شامل کر لیا ہے۔ مفہوم کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ، میں آپ کی غم و فکر سے پناہ مانگتا ہوں، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم و جبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلائی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اس دعا کو یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اور قرض کی ادائیگی کی نیت اگر اس کے دل میں پکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے قرض بھی ادا فرما دے گا، اور جیسا بھی ٹینشن ہوگا، جیسی بھی فکر ہوگی، جیسے بھی ہموم اور غموم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔